نصیب خاموش کلمات کو سماعت کیا ہے، اور ایسی ہی گفتگو ہم تمام سامعین کے درمیان کرنا اور سننا چاہیے تاکہ بات دلوں کی گہرائی سے اتر جائے، ورنہ آئے دن ہم اور آپ تقریر سنتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، ان کی تقریر خود ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو جی کے ساتھ صاف لفظوں میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، نماز کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، یہ سب اگر صاف لفظوں میں بتایا جائے، دلوں کی گہرائی تک اتر جائے، تو یوں سمجھیے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو سننے والوں کو اور کہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی، اپنی اولاد کو ایسی تربیتیں دے، ادب و احترام سکھائے، تاکہ ہماری اور آپ کی جب کل قیامت کے دن پیشی ہو رب کے سامنے ربی بارگاہ میں رب قدیر پوچھے گا، بتاؤ میں نے تمہیں اولاد دی، تمہیں اپنی اولاد کو کون سا طریقہ، کون سا علم سکھایا؟ اس وقت ہم اور آپ اپنے ربی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ایسے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو انسانی فطرت ہے، ہم اور آپ اگر مگر کہہ کے نکل جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کا بھی ہوگا اور رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، جب رب قدیر پوچھے گا تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم اور آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ نبی کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی اور رسول سے غلطی نہیں ہوتی، گستاخی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، البتہ ایک بھول ہو گئی، اور وہ بھول کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ آدم جنت میں رہو، اس لیے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان اپنا دیش بدل کر وسوسے ڈالتا ہوا حضرت آدم علیہ نبینا کو اس کے قریب لا کر کھڑا کر دیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا نے اس شجر ممنوعہ یعنی جس کو اللہ نے منع فرمایا تھا، اس درخت کے پھل کو آپ نے کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پاس حضرت آدم علیہ نبینا کو جنت سے باہر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے رہے، ہر لمحہ دن و رات کے حصے میں آنکھوں سے آنسو کا خطرہ بہتے بہتے چہرے پر گندا سا محسوس ہو گیا۔ اس قدر ہمارے اور آپ کے پاس حضرت آدم علیہ نبینا ہے، ایک بھول کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دنیا گزاری کر رہے ہیں، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، آنسو بہنے کا عالم یہ ہے کہ چہرے سے گندا بہودار ہو گیا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ نہ جانے اللہ کے دیے ہوئے حکموں کا کتنا خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کیا ہے، ہم نے
اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا ہے یہ احساس نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ نبی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے نبی آدم کی بارگاہ، اور جانے کے بعد آزان کے کلمات سناؤ تاکہ انہیں سکون اور قرار مل جائے۔ حضرت جبریل امین آئے، آنے کے بعد آپ نے آزان کے کلمات حضرت آدم علیہ نبی اللہ کو سنایا، اللہ اکبر کی صدایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدایا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدایا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی اللہ نے بارگاہ رسالت بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا اس نام محمد کے صدقے میں تو میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوتا کہ اے آدم تو نے اس نام کو کہاں دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبی ارشاد فرماتے ہیں مولا جب تم نے میرے جسم میں میرے محمدی کو ڈالا اور جب میں نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ جنت کے ہر پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا کو اسی کلمے کے صدقے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تم میری تمام غلطیوں کی معافی عطا فرما، میری مغفرت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف عطا کر دیا۔ تو آج اتنی غلطی کرنے کے باوجود ہمارا ذرا برابر دلوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ان باتوں پر آج ہمارا اور آپ کا دھیان توجہ نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا اور جہنم اس قدر چیخو پکار کرتا ہوگا جس کی صدا سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسان کے دلوں میں کپکپی پیدا ہو جائے گی، انسان گھبرا کر کہے گا جہنم تو خاموش ہو جا، تو میرے قریب مت آ، تجھے نماز کا واسطہ، لیکن جہنم نہیں رکے گا اور قریب سے قریب ہوتا جائے گا۔ لوگ یعنی نماز کا واسطہ دینے کے بعد روزے کا واسطہ دیں گے، کہ جہنم تجھے روزے کا واسطہ، تو میرے قریب مت آ، جہنم نہیں مانے گا، قریب سے قریب آتا جائے گا۔ یعنی اسلام کے تمام ارکانوں کا یعنی حوالہ دینے کے باوجود بھی جہنم نہیں مانے گا۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت معاد میں تشریف فرما اور پیالہ پانی کا میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل پیش کریں گے، یا رسول اللہ یہ پیالہ رب قدیر نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس پانی کے قطرے کو جہنم کی طرف آپ پھرکتے جائیں تاکہ جہنم کی چیخوں کو پکار، جہنم کی حرارت، جہنم کی گرمی سب ہو جائے اور آپ کی امتی آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب میری امتی نماز کا واسطہ دے رہا تھا، روزے کا واسطہ دے رہا تھا، زکات کا واسطہ دے رہا تھا، حج کا واسطہ دے رہا تھا، جہنم نہیں مان رہا تھا، اور اس پانی کے اندر کون سی خوبی ہے کہ جو جہنم کی حرارت کو، جہنم کی گرمی کو بھی وہاں دے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ساری دنیا رات کو سناٹے میں جب سو جایا کرتا تھا تو اللہ کا وہ
بگڑتا چلا جا رہا ہے. آج ہم اور آپ ان تمام باتوں کو سنتے ہیں لیکن ذرہ برابر ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. معلوم یہ ہوا کہ آج معاشرہ ماحول ہمارا اور آپ کا اتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب کی باتوں سے مذہب کی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اور آپ خود بھی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مذہب اسلام سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین کی نگاہ اٹھا کر اپنے بچوں کو دنیا میں تعلیم کے لیے نہ جانے کیا کیا لباس پہنا کر اور کتنا خرچ کرنے کے بعد دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن جس تعلیم میں نہ ضروری زیادہ محنت ہے نہ کوئی زیادہ خرچ ہے اس میں آج ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمی ہے. مولا جل ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ارکان پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام باتوں کو بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا کونین کے مالک و مختار